الحمد لله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى إذ يغشى
يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ تارے کی قسم جب وہ بلند ہو، تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے اور نہ بہکے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بات کرتے ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ ان کو ایک زبردست طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے، وہ یقیناً طاقت والا فرشتہ ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے قرار پکڑا، اس حالت میں کہ وہ اونچی افق پر معلق نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور جھکا، یہاں تک کہ اس کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اس کے ذریعے اپنے بندے پر وحی بھیجی، جو کچھ انہوں نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دل نے اس کو جھوٹ نہ سمجھا۔ تو اے کافروں، جو کچھ وہ دیکھتے ہیں کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے ان کو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے۔ جب اس بیڑی پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آپ کی نظر نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ آگے بڑھی۔ انہوں نے یقیناً اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ سورۃ النجم کی 18 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اور اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ دیکھیے، امام الانبیاء، امام الرسل، امام المتقین، سید المرسلین، خاتم النبیین، پیکر صبر و رضا، منبع رشد ہدا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بلند و بالا قدر و منزلت، آپ کی بلند و بالا رفعت، آپ کی بلند و بالا شان ہماری زبانیں کیا بیان کر سکیں گی؟ یہ تو ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، ایک بحر بیکراں ہے کہ جس کی تہ تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک دور تھا کہ مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ، محی الجماع، جنہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا تقاریر کا، اور وہ تقاریر کا جو عنوان تھا عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ، قربان جائیے، انہوں نے ہر ایک تقریر میں ایسا لگتا ہے کہ دریے کو کوزے میں بند کر دیا اور اس کا حق ادا کیا، کیونکہ وہ سچے محب رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ سنتوں کو احیا بھی کیا، نہ صرف سنتوں کا احیا کیا بلکہ اس پر خود بھی عمل کر کر دکھایا،
اور پوری جماعت المسلمین کے لوگوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی، بلکہ اس کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا۔ ایک سلسلہ چل نکلا، اس کے بعد اللہ رب العالمین ان پر رحمتیں برسائے، اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرمائے۔ اس کے بعد جناب محمد اشتیاق صاحب امیر جماعت المسلمین بنے، اور انہوں نے بھی اپنے اس دور کے اندر اس سلسلے کو جاری رکھا، اور اللہ رب العالمین ان کی بھی بخشش فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی بلند و بالا شان بیان کرنے کا، جماعت المسلمین کے اسٹیج سے بیان کرنے کا جو مقصد ہے، وہ صرف یہی نہیں کہ بس بیان کر دیا جائے، بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی شان کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے ذریعے اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھیے، زبان سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، یعنی اپنی گردنیں ہم کٹوا دیں گے، لیکن جب اطاعت رسول اور اتباع رسول کی بات کی جائے گی تو آخری صف میں نظر آئیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس بات کو یہاں سے لے کر جائیے کہ عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر راضی ہو جائیں، آپ کے قدم بقدم چلنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو فرض کیا ہے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے پاس جانا میں اور آپ پسند کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں، اس میں کئی ایک معجزات ہمیں نظر آتے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور چاند دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آتے ہیں اور انہیں ایک مہم پر بھیجا جاتا ہے، اور وہ اس مہم کو پورا کر کر آتے ہیں اور ان کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو ان کے اس پیر پر پھیرتے ہیں، فمسحھا، اور وہ پاؤں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج تو ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو آپریشن ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اور علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھ پر دینا ہے۔ آپ اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھ ایسی ہو جاتی ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہی لعاب دہن جب ہم دیکھتے ہیں جنگ خیبر کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مٹھی پر جو اور ایک بکری کے بچے کا جو سالن ہے اس میں ڈالتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ تمام کی تمام جو مجاہدین کی جماعت ہے اس کو وہ کھانا پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پتیلا ابھی بھی جوش مار رہا ہے اور تندور سے روٹیاں پک رہی ہیں۔ یعنی ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی، اور اگر اسے بیان کیا جائے تو کئی دن صرف ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جو بیان ہے وہ کبھی بھی اختتام پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو معجزہ ہے معراج کا معجزہ، یہ تمام معجزات کے اندر سب سے عظیم الشان معجزہ نظر آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ خود اللہ رب العالمین
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا رہا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اے لوگوں، تمہارے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوئے ہیں، نہ بہکے ہیں۔ بہکنے والا کبھی بھی صراط مستقیم کی دعوت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے، وہ سیدھا راستہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، وہ اللہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور مجھے وَأُمِرْتُ اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں تم میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین، حکمت بھرے قرآن کی قسم، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، انک علام وانک علی صراط مستقیم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صراط مستقیم پر گامزن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں، آپ گمراہ نہیں ہوئے، آپ تو لوگوں کو راہ راست پر لانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اب بات کیا ہے کہ یہ جو واقعہ معراج ہے، اس میں 3 طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے یہ نیند کی حالت میں تھی، اور اس سے وہ مراد لیتے ہیں صحیح بخاری کتاب التوحید کی جو حدیث ہے وَاسْتَيْقَظَ، کہ جب آپ نے فرمایا میں جب جاگا، یعنی اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کی حالت میں ایک خواب آیا۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ دوسرا گروہ وہ ہے جو اس پورے واقعے کا ہی منکر ہے، انکار کرتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منکر حدیث ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام،
کہ جس نے ایک رات میں مسجد حرام یعنی مکہ سے اور الی المسجد الاقصی یعنی مسجد اقصی یعنی مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی. اندازہ لگائیے یہ کیسی شعبدہ بازی ہے پرویز کے ترجمے میں کہ جو اس نے کی ہے. یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس کا جو راستہ ہے تقریباً 1400 کلومیٹر ہے، 1300-1400 کلومیٹر دور ہے. اور اس نے اس پورے واقعے کا انکار کرتے ہوئے کیا کیا کہ اس نے کہا یہ تو ہجرت کا واقعہ ہے. حالانکہ ہجرت ہم سب جانتے ہیں کہ کیسا دور تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہادر اور نڈر تھے. آپ اللہ رب العالمین پر بہترین توکل کرنے والے تھے. آپ دیکھیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جرنیل یا ایک بڑا امیر یا کوئی اور آدمی جو ان تمام لوگوں میں سب سے بڑا ہو، سب سے پہلے اس کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ آپ نے اپنے تمام جانثار ساتھیوں کو بھیج دیا کہ آپ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں. یہ بہادری اور نڈر اور اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہجرت ایسے ہی معمولی نہیں ہو گئی کہ ایک رات میں یہ سفر مکمل ہو گیا. اس کے لیے تو بڑی قربانیاں دی گئیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے قدم کی طرف دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ ما ظنک یا ابا بکر اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. یہ ہجرت ایسے ہی نہیں ہو گئی، اس کے لیے بڑی محنت اور جانفشانی کی گئی، قربانیاں دی گئیں. اور اس نے یہ بات کہہ دی. اصل میں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ماخذ دین کی جو دوسری چیز ہے اس کے انکاری ہیں. اور جو لوگ ماخذ دین کو کامل نہیں سمجھتے اور اس دوسرے چیز کے جو انکاری ہیں، گمراہی ان کا مقدر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. جو کچھ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر ہیں. آپ کی روشنی میں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ماخذ دین کا جو دوسرا جز ہے اس کا انکار کیا اور گمراہی ان کا مقدر رہی. اس بات کو یہاں سے لے کر جائیے کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے. بالکل اسی طرح حق اور سچ ہے کہ آج میں اور آپ ہم سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ رات کا وقت ہے، یہ فلاں وقت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا وہی دین ہے. اور یہ دین کب کامل ہوا ہے؟ یہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامل ہوا، مکمل ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ عبد الوحید صاحب سے آئے مبارکہ سماعت کر رہے تھے. شرع لکم من الدین، اس اللہ نے تمہارے لیے دین کا ضابطہ بنایا. جس اللہ نے دین کا ضابطہ بنایا ہے یہ دین کامل ہے، مکمل ہے. نہ اس وقت جو ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاکم میں صحیح سند سے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا.
کتاب اللہ و سنت نبی. اے لوگوں دیکھو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت المسلمین یہ بات کہتی ہے کہ آپ ماخذ دین جو چیز ہے یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہیے, گمراہی سے دور رہیں گے. یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اے لوگوں تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے, اور ولیوں کی پیروی نہ کرو لیکن تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو. تو اس بات کو یہاں سے لے کر جائیے کہ ایسے تمام لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماخذ یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں, وہ کبھی بھی دین حق کو بیان نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ جماعت المسلمین ترک سنت کو گناہ سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جماعت المسلمین ہی یہ بتاتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا واتبعوہ لعلکم تہتدون, تم اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. یعنی ہدایت تبھی ملے گی جب میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے, اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا. یہ تمام باتیں آپ کو جماعت المسلمین میں ملیں گی, اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی قدر و منزلت ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے اور سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں. بہرحال تیسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج ہوئی ہے یہ بیداری کی حالت میں ہوئی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معراج کا واقعہ بیان کیا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. کہتے ہیں مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو آپ نے اس وقت یہ واقعہ بیان کیا معراج کا مفصل طور پر کہ ایک رات میں حتیم کے پاس میں لیٹا ہوا تھا, کچھ فرشتے آئے اور میرا سینہ چیرا اور اس میں سے دل نکالا, اسے آب زمزم سے دھویا اور ایک ایمان بھرا جو تشت تھا وہ میرے سینے میں اونڈیل لیا. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر کی چھت پھٹی اور جبریل علیہ السلام آئے اور پھر میرے سینے کو چاک کیا اور پھر اسے زمزم سے دھویا گیا اور ایک تشت لایا گیا جو سونے کا تشت تھا اور اس میں ایمان اور حکمت سے وہ بھرا تشت میرے سینے کے اندر اونڈیل دیا گیا اور پھر اسے سی دیا گیا. اندازہ لگائیے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جس میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا, اور آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایمان اور حکمت کو بھر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس سینے کو سی دیا جاتا ہے. ذرا میں اور آپ تصور ملائے, وہ فرشتے اس کام کو اللہ رب العالمین کے حکم سے انجام دینے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک جانور لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا, جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا,
اور وہ براق تھا، اور وہ جانور ایسا تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کے قدم پڑتے تھے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے جو آیہ مبارکہ نازل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، اور وہ تمام کا تمام علاقہ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ لے جانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام نشانیوں کو دیکھ لیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور وہی سب سے زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ تقریباً 1400 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن ہوا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے وہ جانور لایا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں اندر گیا اور میں نے نماز پڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی۔ ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین کا کیسا نظام ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں جمع کیا جاتا ہے، اور امام ہے امام الانبیاء، امام الرسل، امام المتقین، سید المرسلین، پیکر صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب میں امامت کرا کر فارغ ہوا تو کسی نے کہا کہ یہ جہنم کے داروغہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سلام کیجیے۔ کہتے ہیں جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے مجھے سلام کیا۔ یعنی جہنم کے داروغہ سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو رہی ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے ہیں تو جبریل علیہ السلام، جن کا ذکر یہاں پر میں نے اور آپ نے سنا، چونکہ جبریل علیہ السلام وہ اللہ رب العالمین کے طاقتور فرشتے ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس قرآن مجید کا القاء کیا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک بلسان عربی مبین۔ یہ وہ عظیم الشان فرشتے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شراب کا پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کے قریب ہیں، آپ نے دودھ کا وہ پیالہ لیا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو فطرت ہے اس کے آپ خلاف نہیں گئے، بلکہ وہی کام کیا جو فطرت میں ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کے ساتھ میں اس سواری پر بیٹھا اور آسمان کی طرف گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دیکھیے اس پورے واقعے میں کہیں خواب کا تذکرہ نہیں ہے۔ آج میں اور آپ خواب دیکھتے ہیں تو وہ ایک مدھم سی بات ہوتی ہے، ایک ایسی بات ہوتی ہے اس میں بہت ساری باتیں میں اور آپ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح یہ تمام باتیں بیان کر رہے ہیں کہیں خواب کا شائبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جب یہ بات دوسرے دن معلوم ہوئی کفار کو، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا کہ جتنا کہ اس وقت کہ کفار کھڑے ہوئے سامنے سوال کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کی فلاں کے بارے میں بتاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں کھڑا تھا،
اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی بلند و بالا شان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین وہ بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیتا ہے. وہ پوچھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. یہ شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج میں اور آپ سن رہے ہیں، یہ سننے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کامل ترین انسان ہیں جن کے زندگی کے ہر رخ نرالے ہیں، بے مثل ہیں، جس کے اندر بے نظیر ہیں. پوری تاریخ عالم مل کر بھی کوئی ایک ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. اور یہی وجہ تو ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے دشمنی نہیں کرتے. ان تمام لوگوں نے مجبور کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آبائی گھر، آبائی شہر چھوڑا. ان لوگوں نے مجبور کیا، اور جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موقع فراہم کیا کہ آپ ان سے چاہتے تو ہر قسم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور آپ کی رحمت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چڑھے. یہ جو معراج ہے، عرج، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھنا. جب آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے اجازت لی، کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ اور انہوں نے کہا جبریل ہوں. جبریل علیہ السلام، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا بلائے گئے ہیں؟ اور انہوں نے کہا ہاں بلائے گئے ہیں. کتنی بڑی عظمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین نے بلاوا بھیجا. اللہ رب العالمین بلا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے کہا مرحبا مرحبا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ کھولا گیا. کہتے ہیں جب میں داخل ہوا تو وہاں آدم علیہ السلام کو دیکھا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، آپ کے باپ ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور انہوں نے کہا مرحبا اے مرحبا میرے بیٹے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور چڑھا دوسرے آسمان پر. پھر وہاں پر پھر دوبارہ پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں علیہ السلام. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کیا بلائے گئے ہیں؟ ہاں بلائے گئے ہیں. پھر دروازہ کھولا گیا اور انہوں نے کہا مرحبا مرحبا. پھر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے یہ کہا مرحبا اے میرے بھائی، مرحبا اے میرے بھائی. پھر وہاں سے اوپر چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر. پھر وہاں پر یہی عمل دہرایا گیا اجازت کا. اجازت ملی، گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں، آپ ان سے ملاقات کیجیے. علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے کہ آپ تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. پھر انہوں نے بھی کہا مرحبا اے میرے بھائی، اے صالح بھائی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھے چوتھے آسمان پر. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں، ان سے ملاقات کیجیے. ان سے سلام دعا ہوئی. پھر انہوں نے کہا اے مرحبا میرے بھائی.
پھر 5ویں آسمان پر چڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ دیکھیے یہ قدر و منزلت ہے, یہ عظمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے اوپر کی جانب جا رہے ہیں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بلایا ہے. میزبان کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے, جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا دیا ہے, ان کو بلایا ہے. پھر ملاقات ہوئی 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے. انہوں نے کہا مرحبا اے میرے بھائی, مرحبا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے 6ٹھے آسمان پر. 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم میں پہلے بتا چکے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں وہاں پر سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. چھریرے بدن کے آدمی ہیں, گھنگریالے بال ہیں, اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے قبیلہ شنوع کے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے ہیں. یہاں موسیٰ علیہ السلام سے جب سلام اور کلام ہوا, انہوں نے کہا مرحبا اے میرے بھائی. کہتے ہیں جب میں چڑھنے لگا تو فرط جذبات سے, فرط مسرت سے رونے لگ گئے. جبریل علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان میرے بعد آیا اور اس کی جو امت ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے, اور وہ زیادہ جو امت ہے وہ جنت کے اندر داخل کی جائے گی. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا گیا اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہتے ہیں سب سے زیادہ مشابہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ہوں, چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. کہتے ہیں سب سے زیادہ مشابہ میں ابراہیم علیہ السلام کے ہوں. اور وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین اس آسمان سے سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ کھوکھلے موتیوں کا ایک گنبد ہے اور اس کے قریب ایک نہر ہے. تو میں نے پوچھا ما ھذا یا جبریل, اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے, یعنی حوض کوثر. یہ وہ حوض کوثر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی, کہ میرے گھر اور اس میرے ممبر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور یہ جو میرا ممبر ہے یہ میرے حوض پر رکھا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ, میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حوض کوثر ہے اس میں آب خوروں کی جو تعداد ہے وہ جس طرح آسمان کے تارے ہیں اس طرح کی تعداد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماؤہ ابید من اللبن, کہ اس کا جو پانی ہے یہ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ
میٹھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کی مٹی دی تو یہ فرمایا کہ یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دے۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ اپنی امت کے تمام لوگوں کو پہچان لیں گے وضو کے اعضاء کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا۔ اس وقت دور کیا جائے گا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو فرمایا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین اسلام کے اندر اس دین میں کتنی تبدیلی کر دی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے دین اسلام کو تبدیل کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا گیا سدرۃ المنتہا۔ اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو الفاظ قرآن مجید کے ہیں کہ ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی، یعنی اللہ رب العالمین کا یہ جو فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ جو اصل میں ان کی اصلی حالت ہے، اور یہی بات یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وہ اس طرح ہو گیا یہاں تک کہ اس کے اور رسول کے درمیان 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اور پھر جن لوگوں نے جھٹلایا ان سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے تو اس وقت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کہاں دیکھا ہے؟ وہ دیکھا ہے جہاں پر عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ تو ہجرت کا واقعہ ہے، تو ان سے کہ یہ بھی تو پوچھا جائے کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے اور جنت المأویٰ کہاں ہے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جب مجھے بلند کیا گیا، اور اتنا بلند کیا گیا کہ اس بیری پر جو چھا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے الفاظ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو بیر تھے ہجر کے مٹکے کے برابر تھے، اور اس کے جو پتے ہیں ہاتھی کے کان کے برابر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیے، اور آپ کو اس جگہ پر بلند کیا گیا کہ جہاں نیچے والے نیچے رہ جاتے ہیں اور اوپر والے جو ہے اوپر چڑھتے ہیں، اور وہاں تک کہ آپ کو بلند کیا گیا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اب جب یہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے۔ جب نیچے اترے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی قوم کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بنی اسرائیل کو، اور اس پر بڑی محنت کی ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے پاس واپس جائیے اور اس میں تخفیف کرائیے، اللہ رب العالمین تخفیف کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر اللہ رب العالمین نے 10 نمازوں کی تخفیف کر دی۔ پھر وہ آئے، جب وہ آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ فکر ہے، ایک نبی کو فکر ہے کہ دوسرا نبی جسے اللہ رب العالمین نے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، اور جو چیز اللہ رب العالمین دے رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی تخفیف ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کہا 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی ہے۔ پھر وہ اوپر گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں فرض ہو گئیں۔ یہ 5 نماز جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں 50 نمازیں ہیں، اور میں اور آپ نماز ادا کرتے ہیں 5 نماز۔
اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ اللہ رب العالمین کے پاس واپس جائیے، آپ تخفیف کا کہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے کہ میں بار بار اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ 5 نمازیں فرض کی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئیں، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے جو عطا کی وہ یہ کہ اس امت کا وہ شخص جو مہلک گناہ بھی کرتا ہے، اگر وہ شرک نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ یہ تینوں چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ بات کیا ہے کہ یہ جو معجزہ ہے، معجزہ معراج کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ تمام باتیں بتا رہے ہیں، اور اس میں کہیں بھی خواب کا شائبہ نہیں ہے۔ تو اس بات کو میں اور آپ یہاں سے لے کر جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے اس میں کئی معجزات ہیں، لیکن یہ جو معجزہ ہے معراج کا معجزہ یہ عظیم الشان ہے، اور اللہ رب العالمین کی بھرپور عنایات اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ ایسا کوئی شخص نہ پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا کہ جسے اللہ رب العالمین نے یہ منصب دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کی قدر و منزلت ہے، اور آپ کی بلند و بالا شان ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ تو میں اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان سن کر یا تو میں اور آپ اپنے گھروں میں واپس جائیں اور اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں، یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان سننے کے بعد میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے محبت کون کرتا ہے؟ یہ ایمان والے ہی کرتے ہیں۔ ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا اس بات کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین سے شدید محبت ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، فاتبعونی، تو تمہیں کیا چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے قدم بقدم چلو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ تمام کام کرنے سے پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف محبت نہیں کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کے اعمال کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے اولاد کی اصلاح فرما دے، اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اللہ رب العالمین ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جو تمام حاضرین آئے ہیں اپنے اوقات کو اور اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ رب العالمین ان کا دین اسلام کی راہ میں نکلنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔